پورا دن وہ کمرے میں بند رہا۔ اسی دوران اسے آکاشا کی سیکرٹری کی کال بھی آئی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا۔ رات کے 9 بجے کے قریب گھر کی بیل رنگ ہوئی تھی۔ اس کے گارڈ نے آ کر اطلاع دی، راہب صلہ میم آئی ہے ملنے کے لیے۔ اس نے سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو صلہ کو ایک پینٹر کے پاس کھڑے اس کا غور سے جائزہ لیتے ہو پایا۔ کمرے میں جاؤ اپنے، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ اس نے اپنے گارڈ کو سخت تاکید کی، جس پر وہ سر ہلا کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ 1000 اسکوائر فٹ کے اپارٹمنٹ میں جو نہایت خوبصورت تھا، وہ گھومتی پھر رہی تھی۔ راہب بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے تم ٹھیک پیسے اڑا رہے ہو میری ماں کے، وہ تنزیہ راہب کو دیکھ کر بولی تھی۔ راہب ہر بار کی طرح نو نوٹس کا بورڈ لگائے کھڑا تھا۔ میں یہاں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی تو موم نے کچھ سامان بھیج دیا تمہارے لیے، بس اسی سامان کے چکر میں تمہاری شکل دیکھنی پڑ رہی ہے مجھے، وہ بیزاری سے بولی تو پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ابھی ایک قدم بھی نہ چلی تھی کہ راہب نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کا یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ سنبھل نہ سکی اور اگلے ہی لمحے وہ راہب کے سینے سے آ لگی۔ اس سے باہوں کے حصار میں جکڑ کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ کرب کی شدت سے آنسو خود بخود بہنے لگے تھے، اور صلہ کی اس اچانک حملے نے مانو سانسیں ہی روک دی تھی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ تو پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ 2-3 لمحے بعد اس نے راہب کے آنسو کو اپنی پشت پر بہتا محسوس کیا۔ اس پوری دنیا میں صرف صلہ ہی تو اس کی اپنی تھی۔ وہ اس وقت شدید دکھ میں تھا، اور اپنا دکھ اس نے صرف صلہ سے شیئر کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود آنکھیں صاف کر کے دور ہٹ کر کچن کی طرف جانے لگا۔ کھانا کھاؤ گی تم؟ اس کے سوال پر صلہ چونکی تھی۔ وہ تو ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہیں کھاؤ تم، وہ یہ کہہ کر تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کافی امبیرس فیل کر رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے قابو تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ کر بولی، وہ گیٹ اوپن نہیں ہو رہا؟ جانتا ہوں میں، اور وہ ہوگا بھی نہیں۔ راہب کے جواب پر وہ الجھی اور بولی، کیا مطلب؟ راہب گیٹ کھولو، مجھے اپنی فرینڈ کے گھر جانا ہے۔ مجھے صرف نوڈلز بنانے آتے ہیں صلہ، اس لیے اسی چیز سے کام چلانا پڑے گا۔ اس کے سوال کا جواب اس نے نہیں دیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے یہاں روکنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارا کھانا بالکل نہیں کھانا، گیٹ کھولو، مجھے جانا ہے، وہ اس بار ذرا سخت لہجے میں بولی تھی۔ راہب تم سن کیوں نہیں رہے میری بات؟ مجھے جانا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا کہ گیٹ آن کرو۔ راہب اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ جان بوجھ کر اس کی باتوں کو اگنور کر رہا تھا۔ راہب سنا نہیں تم نے؟ وہ اس بار غصے سے چیخی تھی۔ اس کی آواز پر دعا بھی باہر چلی آئی تھی۔ اچھا واو، تم تو یہاں عیاشیاں کر رہے ہو ہاں؟ دعا کو دیکھتے ہوئے صلہ بھڑک اٹھی تھی۔ سوری صلہ میم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے۔ دعا فوراً احتجاجاً بولی تو اس نے کہا، میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے، اتنی بھی بچی نہیں ہوں میں۔ دعا کو دیکھ کر صلہ کا خون کھول گیا تھا۔ اس کا جواب سن کر دعا کے بھی تن بدن میں آگ لگی، کیونکہ کوئی بھی پاکیزہ لڑکی اپنے کردار پر کیچڑ اچھلتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کی ذہنیت نہایت ہی گندی ہے، مجھے افسوس ہوا آپ کی بات سن کر۔ دعا نے یہ کہا تو صلہ بولی، اچھا تو پھر کیا کری تھی تم ایک لڑکے کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں، وہ بھی اکیلی؟ صلہ کے سوال پر دعا جواب دے اس سے قبل راہب کچن کے ٹاول سے ہاتھ صاف کر کے بیزاری چہرے پر سجائے صلہ کو دیکھ کر بولا، صلہ وہ میری گارڈ ہے، موم نے بھیجا اسے، اس لیے فالتو بکواس بند کرو۔ کیا یہ تمہاری گارڈ ہے؟ صلہ حیرت کے غوطے کھا رہی تھی۔ یس صلہ میم، میں راہب سر کی باڈی گارڈ ہوں، دعا نے خاصا جتاتے ہوئے کہا، جس پر صلہ مارے شاکڈ کے بے ساختہ بولی، اتنی خوبصورت باڈی گارڈ؟ اس کی بات سن کر راہب نے سر کو ہلاتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ جی مگر میری خوبصورتی سے میری ڈیوٹی کا کیا تعلق؟ دعا احتجاجاً بولی تھی، اور صلہ تو شرمسار سی ہو گئی تھی۔ راہب نے دعا کو آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ صلہ کو گھورتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔
کیا پوری دنیا میں موم کو تمہارے لیے صرف یہی باڈی گارڈ ملی تھی؟ راہب کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا رہا تھا تو صلہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے تکتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی راہب نے دل ہی دل میں کہا، یار غلطی ہی کر لی میں نے اسے روک کر۔ صلہ، مین گیٹ اوپن ہو چکا ہے، راہب چیئر پر بیٹھ کر بے نیازی سے کہنے لگا، اور اس کا جواب سن کر صلہ جل کر خاک ہوئی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اب تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، صلہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اکڑ کر بولی تھی۔ اس کے کمرے کا گیٹ بار بار ناک ہو رہا تھا۔ بہت خوفناک خواب آیا تھا مجھے، اب ڈر لگ رہا ہے مجھے، وہ روتلو سا چہرہ بنائے بولی۔ اس کے ہاتھ میں پلو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ روم شیئر کرنا چاہتی ہے۔ اس نے رسا چھوڑ کر اسے کمرے میں آنے دیا تو وہ بھی سب سے پہلے بیڈ پر حملہ آور ہوئی تھی۔ راہب دروازہ بند کر کے آیا تو اسے اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ بولنا الفاظوں کا ضیاع ہی ہے، وہ بیڈ سے صبح سے پہلے ہٹنے والی تو نہیں تھی۔ اب وہ سامنے رکھے صوفے پر لیٹ کر اس سفید حور نما لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے بستر پر مزے سے سو رہی تھی، جبکہ راہب کی نیند تو اس حسن دل ربا کی موجودگی نے پوری طرح اڑا دی تھی۔ ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں دونوں، اف کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ راہب سر تو مجھے اور امیر لڑکیوں کی طرح بگڑے ہوئے نہیں لگتے تھے، مگر شاید میں غلط تھی۔ خیر مجھے کیا، جو مرضی کرتے رہیں۔ دعا رات کے وقت پانی لینے آئی تو اس نے صلہ کو راہب کے کمرے کا گیٹ ناک کرتے اور پھر اندر جاتے دیکھا تھا، جس پر وہ اپنے کمرے میں آ کر دل ہی دل میں صحیح سے کڑ رہی تھی۔ دعا کو لگ رہا تھا کہ صلہ راہب کی کوئی گرل فرینڈ تھی۔ ندیم، آکاش اور ہانیہ دونوں سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر دونوں ہی اسے اگنور کر رہے تھے۔ آخر کار پریشان ہو کر ندیم رضا بیگم کے گھر جا پہنچا۔ وہ اسے یوں اچانک دیکھ کر چونک اٹھی۔ وہ شکر گزار تھی کہ ہانیہ کے والد گھر پر نہیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان کے لہجے سے چھلکتی نفرت ندیم کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر ماحول میں خاموشی چھائی رہی۔ معافی مانگنے کا عمل بہت مشکل تھا اس کے لیے، مگر اسے آج بھی اس راہگیر کی کہی باتیں یاد تھی جو اسے ہمت دے رہی تھی کہ معافی مانگنی چاہیے۔ آنٹی، میں معافی مانگنے آیا ہوں آپ سب سے، ندیم نے نہایت دھیرے سے کہا تو وہ بولی، معافی؟ تم نے جو میری بیٹی اور اس کے بچے کے ساتھ کیا وہ گناہ تھا، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں آنٹی کہ معافی میرے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتی، مگر میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یقین مانے کہ میں بہت بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اپنے بچے کو میں اب اپنانا چاہتا ہوں اور اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پلیز مجھے بتا دیں کہ میرے بیٹے کو آپ کہاں چھوڑ کر آئی تھی، پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر نگاہیں نیچے کیے، روتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ اگر ترازو میں تولا جا سکتا تو ندیم کی شرمندگی ہانیہ کے دکھ درد بھرے چند آنسو کے برابر بھی نہ تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے تڑپ میں بہائے تھے۔ بہت تڑپتا بلکتا دیکھا تھا اس ماں نے اپنی بیٹی کو، اتنی آسانی سے کیسے اس شخص کو معاف کر دیتی؟ مگر پھر دل میں خیال ہے کہ اگر وہ بچہ زندہ ہو تو اسے ایک اچھی زندگی اور اپنے باپ کا نام مل جائے گا، اور شاید ہانیہ کو بھی سکون مل جائے یہ جان کر کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپنا چھوڑ دے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی ندیم، لیکن تمہارے بیٹے کو میں کہاں چھوڑ کر آئی تھی یہ بتا سکتی ہوں، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ ندیم تو ان کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، آپ مجھے بس بتائیں۔ ٹھیک ہے، اگر بچہ مل گیا تو ہانیہ اسے دور رکھو گے، کبھی کسی کو بچے کی ماں کا پتہ نہ چلے، اور اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہانیہ کا ماضی میں پردہ رکھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ ان کے لیے بہت مشکل تھا ندیم پر یقین کرنا، مگر وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ بچہ زندہ ہو اور اسے اپنے باپ کا نام اور اچھی زندگی مل جائے جس کا وہ حقدار تھا۔ آج وہ بھی یہ بات مانتی تھی کہ بچہ حرام نہیں بلکہ انسان ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ فکر مت کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی ماں کا نام ہمیشہ پردے میں رکھوں گا، اور جتنا ممکن ہو سکا آکاشا اور ہانیہ کی خوشحال زندگی سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ مجھے میرے بیٹے کا پتہ دے دیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے بعد آیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی جو مجبور کر رہی تھی رضا بیگم کو اس پر یقین کرنے کے لیے۔ اور پھر جب انہوں نے ندیم کو وہ جگہ بتائی تو وہ روتے ہوئے بے ساختہ بولا،
میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھ سکتا کہ آپ سے کہہ سکوں کہ کچرے میں تو نہ پھینکا ہوتا میرے بچے کو. وہ انسان تھا، کوئی گندگی تھوڑی جسے آپ کچرے میں پھینکائی. اف میرے خدا، نہ جانے کیا کیا برداشت کیا ہوگا اس بچے نے. پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اسے کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتی. ندیم کے ذہن میں وہ قبرستان والا بچہ گھومنے لگا تھا جس سے سوچ کر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی. کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ لعنت ہے مجھ پر اور میری اس دولت پر جب میرا بچہ میرے وجود کا حصہ کچرے میں پڑا رو رہا تھا اور میں اپنی جوانی اور دولت کے نشے میں بدمست پھر رہا تھا. لعنت ہے مجھ پر، بے شمار لعنت ہے. وہ بے ترتیب جملے دکھ بھرے انداز میں ادا کرتے ہوئے وہاں سے چل دیا اور اس کی آنکھیں لگاتار اشک بار تھیں. اور ڈرپوک، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا تھا کہ سلا آ کر چیختے اس سے پوچھنے لگی. سلا، ناشتہ صبح تیار ہوتا ہے، 2 بجے نہیں. وہ بغیر نظر اٹھائے دھیمے سے لہجے میں بولا تھا. مجھے نہیں پتا، بس مجھے میرا ناشتہ چاہیے. سلا کسی ضدی بچے کی طرح منہ پھلا کر بولی تو اس نے کہا تو ٹھیک ہے، خود بنا لو، میرا گارڈ تمہارا کوئی نوکر نہیں. وہ لاپرواہی سے پانی پر نظر جمائے کہنے لگا. سلا اس بات سے بے خبر تھی کہ پانی میں اس کا عکس بھی دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، میں خود بنا لیتی ہوں. وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول کر کچن کی طرف چل دی. میم آپ رک جائیں، میں بنا دیتی ہوں. جس مہارت سے وہ چھری مار کر سلا انڈا توڑ رہی تھی، دعا اور راہب کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا. اس لمحے پہلی بار دعا نے راہب کو مسکراتے دیکھا. وہ دشمن جام مسکراتے ہو تو بلا کا حسین معلوم ہو رہا تھا. ہائے، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کہ یہ زیادہ مسکراتا نہیں، ورنہ میرے دل کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. دعا سے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دل ہی دل میں اس پر فدا ہوتے ہوئے بولی تھی. سلا نے مغرور انداز میں دعا کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا. پھر راہب نے سلا کو پیچھے ہٹایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی بنانا آتا نہیں اور دعا کی مدد تو وہ کسی صورت لے گی نہیں. اس لیے اپنے ہاتھوں کی آستینوں کو فولڈ کر کے خود اس کا ناشتہ بنانے لگ گیا. سلا نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ راہب اس کی مغرور ناک کو خود بھی جھکنے نہیں دیتا تھا. وہ آرام سے راہب کے برابر میں کھڑے ہو کر سیب کھاتے ہوئے اس کے ناشتہ تیار کرتے دیکھنے لگی. ویسے ڈرپوک، آپس کی بات ہے، تمہیں دعا اچھی لگتی ہے کیا؟ وہ کان کے پاس آ کر آرام سے پوچھنے لگی. دیکھو مجھے بتا دو، میں نے موم سے کچھ نہیں کہنا، بس بے فکر ہو، بتا دو، آخر کو بچپن کی ساتھی ہوں تمہاری. سلا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر دوستانہ انداز میں پوچھا. چپ کرو، بس اپنا ناشتہ کرو تم. وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر سخت لہجے میں بولا تھا. پھر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر اور راہب اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ کمرے میں اس کا سیل مسلسل بج رہا تھا. اس نے کال ریسیو کی تو آکاشا کی سیکرٹری نے ایک بار پھر اس سے ملنے کے لیے کہا، جس پر اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا. ارے منع کیوں کر رہے ہیں؟ بیچارے کب سے تم سے ملنا چاہ رہے ہیں. تم تو کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہے ہو. اتنی بڑی فیشن ڈیزائنر تم سے ملنے آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہیں اور تم ہوگے، تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے. سلا نے اس کی بات سن کر منہ بسورتے ہوئے کہا. تو راہب نے الجھ کر پوچھا، کون فیشن ڈیزائنر؟ وہی مسز آکاشا، مشہور فیشن ڈیزائنر. حیرت ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے. وہ تو خاص تم سے ملنے آئی تھی اور مجھے تحفہ بھی دے کر گئی ہیں تمہارے لیے. سلا کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ مسز آکاشا اس سے ملنے کیوں آئی تھی. وہ تو بچپن میں ملا تھا ان سے آخری بار. ہانیہ، کچھ سوچتے اس نے اس کا نام لیا تھا. ہیلو، چلیں ٹھیک ہے، ان سے کہیں کہ میں ملنے کے لیے تیار ہوں. اسے کال بیک کر کے ملنے کے لیے رضامندی دے دی تھی. رات کی تاریکی میں ندیم رضا بیگم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. اس سنسان سڑک پر سوائے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں کے علاوہ کوئی بھی آواز اس کے کانوں کو نہیں ٹکرا رہی تھی. وہ وہاں سر پکڑے کھڑا تھا. وہ 16 سال گزرنے کے بعد وہاں آیا تھا اپنا بچہ ڈھونڈنے کے لیے. نا امیدی نے اس کے دل میں گھیرا کر لیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ مر چکا ہو، ندیم کر بھرے لہجے میں کہتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا. رستے میں سے گزرتے اس کی نظر ایک پولیس اسٹیشن پر پڑی تو اس کے دل میں امید نے ایک بار پھر انگڑائی لی تھی. ڈرائیور، گاڑی روکو یہاں. ڈرائیور کے گاڑی روکتے ہوئے تیزی سے پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا تھا. یہ اتفاق تھا، یہ اس کا نصیب، خدا بہتر جانے کہ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا اس علاقے کا پولیس کمشنر بھی آیا ہوا تھا. ایکسکیوز می،
مجھے ایک بچے کے متعلق انفارمیشن چاہیے. 16 سال پہلے یہاں قریب میں کوئی بچہ ملا تھا؟ ندیم نے بے صبری سے پوچھا. اس کی تو جان مانو سولی پر لٹکی ہوئی تھی. 16 سال پہلے؟ میاں تم تو بہت پرانی بات کر رہے ہو. پولیس انسپکٹر لاپرواہی سے بولا. جی میں جانتا ہوں کہ بات پرانی ہے، مگر میرے لیے بہت ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا. اس کے چہرے سے جھلکتی بےتابی اور پریشانی پولیس کمشنر کو اپنی طرف کھینچ لائی تھی. جی سر بتائیں، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کے پاس آ کر سنجیدگی سے سوال کرتے ہوئے پولیس والا سیدھا کھڑا ہوا اور سلام کرنے لگا. سر میں وہی معلوم کر رہا تھا ان سے. وہ تیزی سے پولیس کمشنر کی طرف مڑ کر کہنے لگا. دیکھیں سر، میں اپنا بیٹا ڈھونڈ رہا ہوں جو 16 سال پہلے گم ہو گیا تھا. مجھے پتا چلا ہے کہ اسے یہیں قریب میں جو کچرا پڑا ہے وہاں آخری بار دیکھا گیا تھا. پلیز میری مدد کریں اسے ڈھونڈنے میں. ندیم اپنی آئیڈینٹی چھپا کر رکھتا تھا سب سے، کیونکہ لوگ اس سے دیکھتے ہی باتیں بنانا شروع کر دیتے تھے. آپ کا بیٹا کچرے کے پاس 16 سال پہلے؟ 1 منٹ ویٹ کریں. پولیس کمشنر سوچ میں پڑا تھا. کیا آپ اس بچے کی بات کریں جس کے سیدھے ہاتھ پر کالا نشان تھا؟ ان کے سوال پر ندیم نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا تھا. جی بالکل سر. کیا آپ کو ملا تھا میرا بچہ؟ ہاں ملا تو تھا، پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے 2 باپ ہوں؟ وہ پولیس کمشنر الجھ کر بولا تھا. نہیں سر، 2 نہیں، 1 باپ ہے. آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. دیکھیں غلط فہمی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا. مسٹر آکاشا افتخار کے ساتھ میں خود یتیم خانے گیا تھا. پولیس والے کا انکشاف اس کے سر پر بم کی طرح پھوٹا تھا. آکاشا؟ تو کیا اسے بچہ مل گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ بچے کو ابرش ملک جیسی امیر و کبیر خاتون نے اڈاپٹ کر لیا تھا. ابرش ملک اور اس کے بیٹے راہب ابرش ملک کو کون نہیں جانتا تھا، آئے دن نیوز کی زینت بنے رہتے تھے. ندیم حیرت سے پوچھنے لگا. کیا راہب ابرش ملک؟ جی بالکل، راہب کو اڈاپٹ کیا ہے ابرش ملک نے. پولیس کمشنر نے پھر سے تصدیق کی تھی، اور ندیم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا. اپنے بیٹے کا زندہ ہونا اس کے لیے دنیا کی سب سے عظیم نعمت تھی. وہ اب بے نسل نہیں رہا تھا. یہ خوشی اس کے لیے ناقابل بیان تھی. آکاشا، ہانیہ اور اتبان راہب سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ پہنچ گئے تھے. تھوڑی دیر قبل ہی سلا کراچی کے لیے نکل چکی تھی. دعاؤں نے لاؤنج میں رکھے صوفوں پر بٹھا کر راہب کو بلانے چلی گئی تھی. ہانیہ کے لیے تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا. پہلی بار وہ اپنے بیٹے سے روبرو ملنے جا رہی تھی. اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی اور جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے لرز رہا ہو. عجیب سی کیفیت میں گرفتار تھا اس کا دل. گمان ہوتا تھا کہ شاید آج خوشی سے دھڑکنا ہی بھول بیٹھے. آکاشا تو بار بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے جذبات پر قابو رکھنے کا کہہ رہا تھا. تبھی اتبان نے پوچھا. ڈیڈ، یہ ہم کہاں پر آئے ہیں؟ بیٹا یہ تمہارے برو کا گھر ہے، ہم وہاں پر آئے ہیں. آکاشا نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے جواب دیا. تبھی راہب وہاں پہنچ گیا اور اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا، اور اس کے پہنچتے ہی ہانیہ خوشی کے مارے حیرت زدہ رہ گئی تھی. اس کی بیتاب نگاہیں جو سالوں سے تڑپ رہی تھی، اس کے خوبصورت وجود کو نگاہوں میں سے بوسے لینے لگی. خوشی کے مارے آج جان نکل جائے گی، وہ اس قدر خوش تھی. وہ آکاشا سے ہاتھ ملا کر جیسے ہی ہانی کی طرف مڑا تو ہانی نے راہب کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. اس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. آنکھیں بھری بھری، باہیں بےتاب سی. ہائے نہ جانے کس دل سے صبر کر رہی تھی وہ. اس بے بس ماں کی ممتا مچل رہی تھی راہب کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، مگر کبھی کبھار وقت اور حالات ہمیں بڑا مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت مجبور تھی. اپنے دونوں بیٹوں کو خوشحال اور آباد دیکھنا چاہتی تھی، جس کی قیمت اسے اپنی ممتا کا قتل کر کے دینی تھی. I'm sorry آپ لوگوں کو اتنا ویٹ کروایا، میں کچھ دنوں سے کافی ڈسٹرب تھا. آکاشا نے معذرت طلب کی تو راہب نے معذرت طلب کی تو آکاشا نے مسکراتے ہوئے کہا. کوئی بات نہیں. راہب نے محسوس کیا کہ ہانیہ اس کا ہاتھ تک نہیں چھوڑ رہی. اس کی نگاہیں اسے ترسی سی معلوم ہو رہی تھی، جو اسے اپنی طرف بہت تیزی سے کھینچ رہی تھی. پھر ہانیہ نے بالکل آہستہ سے مجبوراً اس کا ہاتھ چھوڑا تو راہب سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. ہانیہ اور راہب بالکل آمنے سامنے بیٹھے تھے.
او تو آپ میرے بھائی ہیں؟ اتبان نے انگریزی زبان میں راہب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ راہب نے اتبان کو انجانی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوالی نگاہوں میں پوچھا، یہ کون ہے؟ جی یہ میرا بیٹا ہے اتبان، اور اتبان یہ راہب تمہارا بڑا بھائی۔ آکاشا نے دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ مگر میرے بھائی تو آپ ہیں، پھر اتبان میرا بھائی کیسے ہوا؟ میں انکل ہوں اتبان کا۔ راہب نے آکاشا کی بات پر نا اتفاقی ظاہر کی اور رشتوں کو اپنے مطابق درست کیا۔ اس کی بات پر ہانیہ خاموش نہ رہ سکی اور بولی، نہیں تم بھائی ہو اتبان کے۔ اس نے قطعی انداز میں کہا اور اس کا ایسا کہنا راہب کو شدت سے محسوس ہوا۔ ہاں یار، ویسے بھی تمہاری انکل بننے کی عمر تو نہیں نا ابھی، تو تم بھائی ہی صحیح ہو۔ آکاشا راہب کی آنکھوں کا الجھاپن دیکھ کر بات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، صحیح۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ہانیہ کو دیکھنے لگا جس کی آنکھیں برسنے کے لیے تیار تھی۔ وہ آج بھی ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا ہانیہ سے، دل کو جیسے قرار سا آتا تھا اس کی پیاری صورت دیکھ کر۔ راہب ہم تمہیں یہاں نکاح کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ماحول پر خاموشی چھائی رہی اور پھر آکاشا نے اس خاموشی کو توڑا۔ راہب نے رسمی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ذہنی طور پر وہ ابھی بھی الجھا تھا ان دونوں کے اتنی دور آ کر پرسنلی مبارکباد دینے پر۔ راہب ان دونوں سے اپنے بچپن میں ملا تھا اور وہ بھی فقط ایک پارٹی میں۔ اس کی یادداشت عام بچوں کے مقابلے میں بہت اچھی تھی، اس لیے اسے وہ دونوں اچھی طرح یاد تھے، مگر ان لوگوں کا اتنے سال بعد یوں پھر سے آنا اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ بات اتنی سادی نہیں جتنی پیش کی جا رہی تھی۔ ہانی کی سرخ آنسو سے بھری آنکھیں اس کے ذہن پر زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں ٹیشو سے یہ کہہ کر صاف کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ ان دونوں کو ذرا بھی علم نہ تھا کہ راہب ان دنوں اپنی حقیقت کی تلاش میں ہے۔ میم آپ اپنی آنکھیں واش کر لیں، بہت زیادہ لال ہو چکی ہیں۔ دعا نے ہانی کو دیکھ کر فکر مند انداز میں کہا تو وہ بولی، نہیں آئی ایم اوکے، پلیز واش کر لینا، بہت زیادہ لال ہو رہی ہیں آپ کی آنکھیں۔ جب راہب نے یہ کہا تو وہ دعا کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ آپ نے پھینکا تھا نا مجھے کچرے میں؟ وہ سیل کمرے سے لانے کا بہانہ بنا کر ہانی کے پیچھے چلا آیا تھا۔ اس نے فیس واش کرنے کے بعد دعا سے کہا کہ اسے راہب کا کمرہ دیکھنا ہے، جس پر دعا اسے راہب کے کمرے میں لے آئی تھی۔ ہر چیز میں اس کے بیٹے کی مہک تھی، جسے سونگھ کر وہ ماں اپنے دل کا قرار پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیوار پر لگی اس کی بڑی سی تصویر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس تصویر میں راہب بلیک فارسٹ ہارس پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور گھوڑے کی لگام ابرش نے پکڑ رکھی تھی۔ یہ اس کے بچپن کی پکچر تھی جسے دیکھ کر حسرت سے آنکھیں خود بخود اشک بار ہو گئی تھی اس کی۔ راہب اسے کے پیچھے سے آ کر اسے روتا ہوا دیکھنے لگا۔ اسے اپنے غم میں خبر ہی نہ ہوئی کہ کسی کی نظریں اس کے تعاقب کیے ہوئے ہیں۔ اس کے سوال پر وہ بوکھلا کر مڑی، تبھی دعا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ کچرے؟ نہیں تو؟ وہ بیچاری تو خود ناواقف تھی کہ ردا بیگم راہب کو کچرے میں چھوڑ آئی تھی۔ یہ سن کر اسے بھی شاک ہی لگا تھا۔ نہیں کیا؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ کچرے میں آپ نہیں پھینکا تھا مجھے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ وہ اس قدر بھرم سے پوچھ رہا تھا کہ ہانیہ گھبرا گئی، جبکہ راہب سچ جانے کے لیے صرف ذہنی طور پر اسے پریشرائز کر رہا تھا۔ ہانیہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ راہب اس سے نفرت کرے۔ ہانیہ کا گھبرا جانا، زبان کی لڑکھڑاہٹ، ایسی کے چلتے اس کے ماتھے پر پسینہ آنا، یہ سب کچھ راہب کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لمحے راہب کی آنکھیں نفرت برسا رہی تھی۔ ہانیہ تڑپ اٹھی اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر اور پھر بولی، نہیں میں نے نہیں پھینکا، میں… ہانی کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کا۔ اسے لگا کہ یہ غم کی شدت سے اس کا سینہ آج پھٹ جائے گا، کیونکہ جس بات سے وہ ڈرتی تھی آج وہی بات اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کا بیٹا آج آنکھوں میں نفرت بھرے سوال کرنے پر کھڑا ہو گیا تھا اور اس بے بس ماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھی آکاشا کی کہی باتیں کہ ہانی تمہارے ایک نہیں 2 بیٹے ہیں، یہ یاد رکھ کر تم فیصلہ کرنا۔ راہب اب 16 سال کا ایک جوان لڑکا ہے، اگر تم اسے جا کر حقیقت بیان کرو گی تو جانتی ہو کہ کیا ہوگا؟ وہ پاگل ہو جائے گا صدمے سے۔ یہ بات قبول کرنا کہ اس کا وجود ایک حرام کام کے بعد دنیا میں آیا تھا، اس کی سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ وہ جیتے جی مر جائے گا، خود کے وجود سے وہ نفرت کرنے لگے گا۔ ہانی اپنی ممتا کی پیاس بجھانے کے لیے راہب کو مت مارو، یہی کہ سب کچھ سوچ رہی تھی جب راہب نے اس سے پھر پوچھا،
میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جواب دیں مجھے، کیوں پھینکا تھا آپ نے مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شدید غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے نہیں پھینکا، میں قسم کھاتی ہوں تمہاری، میں نے تمہیں نہیں پھینکا، میں بے قصور ہوں، یقین کرو اپنی ماں کا، میں بہت بے بس تھی۔ ہانیہ بلک بلک کر بولی تھی۔ اس کا خود کو ماں کہنا راہب کے دل پر لگے سارے زخموں کو ہرا کر گیا تھا۔ اسے اپنا پورا وجود چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ آج اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح وہ اپنی ماں کی شادی میں شرارہ پکڑے کھڑا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں اتنی اچھی لگتی تھی وہ اسے۔ آخر ماں تھی اس کی، کیوں کر اچھی نہ لگتی؟ ماں میں تو خدا نے کشش ہی الگ رکھی ہے۔ ایک ناسمجھ بچہ بھی اپنی ماں کی خوشبو پہچانتا ہے، اور ماں حرام اور حلال کے ترازو میں تھوڑی تولی جاتی ہے۔ کہیں پڑھا ہے تم نے کہ صرف حلال ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے؟ واہ، تو پھر آپ ہیں میری ماں، ہاں؟ وہ اپنا سر پکڑے تنزن بولا تھا۔ وہ ماں جس نے اپنا بچہ کچرے میں پھینک دیا تھا؟ واہ، کیا کہنے آپ کے۔ وہ اگلے ہی لمحے ہانیہ کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہوئے چنگاڑتے ہوئے بولا تھا، اور ہانیہ کی حالت ہمارے صدمے کے خراب ہونے لگی تھی۔ راہب کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، وہ بس روئے جا رہی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں ماتم برپا تھا۔ وہ کوس رہی تھی اس لمحے کو جب ردا بیگم اس کا بیٹا لے کر جا رہی تھی، اور وہ روک نہ سکی تھی انہیں۔ کیسے پھینک دیا آپ نے مجھے؟ ہاں، کیا میں کوئی گندگی تھا جسے کچرے میں پھینک کر چل دیا؟ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ ایک انسان ہے جسے آپ پھینک رہی ہیں، کوئی گندگی نہیں؟ مائیں تو ایسی نہیں ہوتی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ اس کا دل آج ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ دعا ہانیہ کا لرزتا وجود دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ راہب کے سوال اس کے دل اور دماغ پر وار کر رہے تھے۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور زور زور سے چیختے ہوئے اپنی بے قصوری کی دہائیاں دینے لگی کہ میں نے تمہیں نہیں پھینکا، میرا یقین کر لو، میں بے قصور ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ۔ اگر آپ نے نہیں پھینکا تو کس نے پھینکا تھا مجھے؟ کون ہوں میں؟ کیا پہچان ہے میری؟ کچھ تو جواب دیں۔ آپ اس طرح خاموش نہیں رہ سکتی۔ میری پوری زندگی الجھا کر خود کتنے مزے سے آپ زندگی گزاری ہیں۔ آپ کو تو احساس بھی نہیں کہ لمحہ لمحہ مارتا ہے مجھے یہ احساس کہ میں لاوارث ہوں۔ مجھے پیدا کرنے والی ماں تک نے مجھے پھینک دیا تھا۔ کم از کم میرا قصور ہی بتا دیں کہ ایسی کیا خطا کی تھی میں نے جو اتنی بڑی سزا دی مجھے۔ اس کی سرخ آنکھیں انگارے برساتی معلوم ہو رہی تھی۔ بہت سارے سوال تھے اس کے ذہن میں جنہیں جاننے کے لیے وہ تو اب پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس شہزادے کا کیا قصور؟ کس جرم کی سزا میں اسے کچرے میں پھینکا گیا؟ کیا اس کا حق نہیں تھا اپنی ماں کی گود پر، اس کے دودھ پر، اس کی محبت پر؟ کون گنہگار تھا؟ راہب کا؟ فقط حرام کہہ کر اس کی حق تلفی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہانیہ اس کے سارے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھی۔ راہب سر پلیز خاموش ہو جائیں، مسز آکاشا کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ دعا نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر راہب کو خاموش ہونے کا کہا۔ لاؤنج سے راہب کا کمرہ کافی دور تھا۔ آکاشا چیخنے کی آوازیں سن کر پریشان ہو کر ان آوازوں کی طرف بڑھا تھا۔ تبھی ہانیہ بے جان گڑیا کی مانند دھڑام سے فرش پر گر پڑی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر آکاشا بے حواسی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ دعا اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ہانیہ کو کچھ بھی ہوا تو راہب آکاشا سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے اس پوری دنیا میں۔ ہانیہ کی بگڑتی حالت اس کے ذہن کو مزید الجھا گئی تھی، مانو ذہن و دل میں ایک جنگ چھڑ گئی ہو۔ دل کر رہا تھا کہ تھام لے اپنی ماں کو، مگر ذہن اڑا تھا کہ ہاتھ مت لگانا اس عورت کو جس نے تجھے جانوروں سے بھی بدتر گمان کیا اور تجھے کچرے میں پھینک کر چلی گئی۔ ہانیہ کو بے ہوش دیکھ کر آکاشا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ راہب کا کالر پکڑ کر چنگاڑتے اسے دھمکی دے کر پھر آکاشا کو اٹھا کر اس کے سامنے سے لے گیا۔ وہ کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تو میں ٹھیک تھا؟ مسز آکاشا اس رات میرا کف کھول کر یہ نشان دیکھنا چاہ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی شرٹ کی آستین اوپر کرتے ہوئے نشان کو دیکھ کر بولا تھا، یا اللہ، میں کون ہوں؟ کیوں میری ماں نے مجھے پھینک دیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ کس گناہ کی سزا دی تھی؟ مجھے بتائیں، میں کیا کروں؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گا یہ سب سن کر، یہ جان کر کہ میری ماں نے مجھے گندگی سمجھ کر کچرے میں پھینک دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اب رب سے دعائیں کرنے لگا تھا۔ وہ ماربل کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں اشک بار تھی۔ اس کے ایک جملے سے شدید کرب جھلک رہا تھا۔ اتنی تکلیف تو اسے انگاروں پر چل کرنا ہوتی جتنی اسے ہانیہ کی خاموشی دے گئی تھی۔
مگر وہ شہزادہ کہاں جانتا تھا کہ اس کی ماں جواب دیتی تو کون سے سوالوں کا۔ راہب سر پلیز سنبھالیں خود کو۔ دعا اس کے پاس بیٹھتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی، مگر راہب کو تو جیسے صدمہ لگ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ مزید سچ اس کی جان کو اور جلائے گا۔